السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ARM اردو ایجوکیشن پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ پیارے ساتھیوں، جیسا کہ میں نے شروع کے اسباق میں یہ آپ کو بتایا تھا، زبان، اور اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ جو ماہرین زبان ہے، ماہرین لسان زبان جو ہے، انہوں نے زبان کے اصول اور قواعد بیان کی ہے 5، تو ان میں سے میں 3 کو بیان کر چکا تھا: علم ہجا، علم صرف اور علم نحو۔ اس کے بعد سیکشن ویدیاں تھی، اس کے متعلق میں نے چند ویڈیو بنائے۔ اب 2 باقی رہ گئے تھے، ایک علم بلاغت اور ایک علم بدیع۔ تو ریٹ کے طلباء سے جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کے جو بلاغت کے علم بیان ہے اس کے متعلق یہ سلیبس میں ہے، اور بدیع جو اشعار، شعر، نظم وغیرہ میں بدیع کا استعمال ہوتا ہے جیسے تلمحی وغیرہ، لیکن وہ آپ کے سلیبس میں ہے نہیں، صرف ثنائی بدائی ہیں۔ تو جو آپ کے سلیبس میں ہے اسی کے متعلق بات ہوگی، زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوگی، لیکن اس کو سمجھنا ہے کیونکہ اس میں سے 4-5 سوال آتے ہیں جو بہت ہی اہم سوال ہوتے ہیں۔ تو ہمیں آج کا سبق جو ہے یہ بڑی غور سے سننا ہے اور ایک دم سمجھنا ہے۔ اگر کہیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں، آپ کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو آج ہم پڑھیں گے اقسام ثنائی بدائی، علم بیان، تشبیہ، استعارہ۔ اب دیکھتے ہیں ان کو کیا ہے یہ۔ فصاحت و بلاغت۔ فصاحت سے مراد ہے الفاظ کی بھاری بھرکم، ترکیبی اور مشکل الفاظ جن کو اہل زبان فصیح سمجھتے ہیں کا استعمال کرنا۔ اسی لیے لفظ، محاورے یا فقرے کو اس طرح استعمال یعنی بولا جائے جس طرح اہل زبان یعنی زبان والے جو اس زبان کو جانکار ہے، ماہرین ہے، وہ بولتے ہیں اسی طرح بولنا۔ فصاحت کے لیے کوئی اصول یعنی اس کا کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ مقرر کرنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ ہر زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، کیونکہ الفاظ بھی زمانے کے ساتھ صحیح اور غیر صحیح ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع سبق میں بتایا تھا، جیسے پہلے کسو، کبو یعنی کبھی کے لیے کبو ہوا کرتا تھا، لیکن وہ اب اس طرح نہیں بولا جاتا ہے۔ تو ہر زمانے کے اعتبار سے الفاظ بدلتے رہتے ہیں، اسی لیے فصاحت کے لیے کوئی قاعدہ اور کوئی ضابطہ، کوئی اصول نہیں ہے۔ اب ہم پڑھیں گے بلاغت۔ بلاغت جو ہے وہی مین ٹاپک ہے۔ بلاغت کے لغوی معنی تیز زبانی کے، یاد رکھنا ہے، بلاغت کے لغوی معنی تیز زبانی کے۔ ایک مجازی معنی ہے کلام کو دوسرے تک پہنچانے میں مرتبہ کمال تک پہنچنا۔ بلاغت کیا ہے کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بیان کرنا، یعنی اس طریقے سے بات کہنا جو بات مکمل ہو لیکن بات مختصر ہو، تھوڑی بات میں پوری بات کو، اس کی ہر چیز کو لے لینا، اسی کا نام ہی کیا ہے؟ بلاغت ہے۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں وہ علم جو اعلیٰ درجے کی خوش بیانی کے قواعد پر مبنی ہو اسے علم بلاغت کہتے ہیں۔ بلاغت کا معیار میں ہے کہ اس میں کم از کم الفاظ میں موقع محل کے مطابق زیادہ سے زیادہ مطلب بیان کرنے کا انداز ہو، جیسا کہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، خیر الکلام ما قل و دل۔ کلام میں بلاغت پیدا کرنے والے علم کو علم بلاغت ہی کہتے ہیں۔ تو اس کا یہی ہے مغز لب لباد، یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ علم بلاغت
اس کو کہتے ہیں جو موقع پر مختصر تھوڑی سی بات کی جائے، لیکن ایسی بات کی جائے کہ وہ مطلب کے لحاظ سے بہت لمبی چوڑی ہو، لیکن الفاظ کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹی ہو اور اس میں بہت کچھ معنی چھپی ہوئی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ بلاغت کہتے ہیں۔ اور بلاغت کی 3 شاخیں ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم جو آپ کے سلیبس میں ہے وہ علم بیان ہی ہے جو ہم پڑھیں گے۔ علم بلاغت کی 3 شاخیں ہیں، ایک ہے علم معانی، ایک ہے علم بیان، ایک ہے علم بدیع۔ علم بدیع کی اقسام ہے وہ آپ کے سلیبس میں ہے نہیں۔ علم بدیع کو آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ جس طرح انسانی حسن میں حسن و خوبصورتی میں مزید اضافے کے لیے مختلف قسم کے زیورات اور عمدہ لباس وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اسے حسن میں 4 چاند لگ جائے، اسی طرح شاعر اپنے کلام میں، یہ علم بدیع جو ہے یہ شعری کلام جو ہوتے ہیں، نظم، غزل، مرثیہ، مثنوی، اسی میں ہی استعمال ہوتا ہے علم بدیع، نثر میں نہیں ہوتا ہے، اتنا یاد رکھنا ہے۔ تو اس کلام کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے، جیسے انسان اپنی خوبصورتی کے لیے عمدہ لباس پہنتا ہے یا عمدہ زیورات کا استعمال کرتا ہے، اس سے اس کا حسن جو ہے ہوتا ہے دوبالا ہو جاتا ہے، اس کے حسن میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے شاعر جو ہے وہ اپنی شاعری میں 4 چاند لگانے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ علم بدیع کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح شاعر اپنے کلام میں مزید خوبصورتی اور لطف پیدا کرنے کے لیے جن علوم و فنون کا سہارا لیتا ہے انہیں علم بیان اور علم بدیع کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ علم بدیع کہتے ہیں۔ اب علم بدیع آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا، آپ کے سیلیبس میں اتنا ہی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے علم بیان۔ یہ بہت ہی ریٹ کے بچوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ علم بیان، علم بیان وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم کسی بات کلام کو دلکش اور پر اثر بناتے ہیں، علم بیان کہلاتا ہے۔ زبان و بیان پر قدرت ہو تو کہنے والا ایک ہی خیال کو نت نئے انداز سے ادا کر سکتا ہے، اس خوبی سے کہ اس میں دلکشی اور اثر بھی رہے اور ایجاز و اختصار بھی۔ علم بیان ہمیں سکھاتا ہے کسی بات کلام کو کس طرح مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے کہ ایک کے معنی دوسرے سے زیادہ واضح اور دلکش ہو۔ کلام میں خوبصورتی، لطافت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بات کرنے والے کو اپنے مطلب کی ادائیگی پر پورا عبور ہو اور ضرورت کی بنیاد پر ایک معمولی سی بات کو بھی مختلف انداز پیش کر کے اس کو پر اثر اور پر لطف بنایا جا سکتا ہے۔ اب علم بیان کو ہم کو یوں سمجھنا ہے کہ علم بیان کہتے ہیں انداز، طریقے کو کہتے ہیں انداز۔ جیسے کہ آپ نے بہت سارے مولویوں کی تقریری سنی ہوگی، سب دین کی بات کرتے ہیں، لیکن کوئی عالم جو ہوگا، کوئی مولوی جو ہوگا، اس کی دین کی بات آپ کو سننے میں اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس کا طریقہ جو ہے، اس کا انداز جو ہے، وہ انداز بڑا بہترین انداز ہوتا ہے۔ اس انداز میں وہ بات کرتا ہے کہ وہ آپ کے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو نئے طریقے سے اپنے خود کا ایک طریقہ نکال کر اس انداز سے بات کو بیان کرنا کہ سامنے والے پر اس کا اثر ہو جائے، تو اسے ہی علم بیان کہتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہو، جیسے آپ نے بہت سارے اور کوئی اسپیکر کو سنا ہوگا جو اپنی باتیں بتاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ہوگا جو ایسے انداز سے بیان کرے گا کہ اس کی بات جو ہے وہ سیدھی دل پر لگتی ہے۔ تو جو دل پر جو بات لگے، اس انداز میں بات کو بیان کرنا ہی علم بیان کہلاتا ہے۔ اب علم بیان کی بھی قسمیں ہیں 4، ان میں سے آپ کے صرف 2 ہی یاد رکھنی ہے، اور یہ 2 بہت ہی اہم ہے۔ اور علم بیان کے اجزاء ترکیبی، یعنی اس کی جو شاخیں ہیں وہ 4 ہے۔ علم بیان تشبیہ،
استعارہ، کنایا اور مجاز مرسل ہے، یہ اس کی اجزاء ترکیبی ہے۔ ان میں سے آپ کے صرف تشبیہ اور استعارہ ہے، کنایا اور مجاز مرسل جو ہے یہ ریٹ کے بچوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ کنایا اور مجاز مرسل یہ چاروں جو ہے یہ سیکنڈ گریڈ کے لیے ہے، لیکن ریٹ کے جو طلباء تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے علم بیان کی تشبیہ اور استعارہ دو ہی اجزاء ترکیبی آئیں گے۔ یہ بہت ہی اہم ہے، اس کو سمجھنا ہے، اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے، کیونکہ یہی اس میں بہت ہی ہارڈ سوال بنائے جاتے ہیں، بہت ہی مشکل بنائے جاتے ہیں، اور یہ نظم اور نثر دونوں میں ہوتا ہے، تشبیہ اور استعارہ، کیونکہ علم بیان جو ہے نظم نثر دونوں میں ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ تشبیہ اور استعارہ نظم میں بھی ہوتا ہے اور نثر میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ علم بیان کے اقسام یعنی ان کی شاخیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 تشبیہ، نمبر 2 استعارہ، نمبر 3 کنایا اور نمبر 4 مجاز مرسل۔ اب آپ کے تشبیہ اور استعارہ ہے تو ہم پہلے تشبیہ کو سمجھتے ہیں۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ جب کسی ایک شخص یا چیز کو دوسرے شخص یا چیز سے کسی مشابہت کی وجہ سے مشابہ قرار دیا جائے اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ۔ کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسی قرار دینا، کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی جیسے قرار دینا، اور اس ایک چیز کو دوسری چیز کے ذریعے قرار دینا، ان دونوں میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہو جو ان دونوں کی ایک ہو، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں۔ اب ہم ایک مثال سے، میر کا ایک شعر ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھ اڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھ اڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس میں تشبیہ جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے، کس طریقے سے؟ تو اس شعر میں لب یعنی ہونٹ کو گلاب کی پنکھڑی کے مانند بتایا گیا ہے، ہونٹ کو گلاب کی پنکھڑی کی مانند بتایا گیا ہے۔ تو اس کے اجزاء ہے، تشبیہ کے ارکان ہیں تشبیہ کے 4، ہم پہلے ان کو سمجھیں گے، پھر اس شعر کی ہر ایک جو تشبیہ دی گئی ہے اس کو سمجھیں گے۔ تو اس شعر میں یعنی نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس شعر میں لب یعنی ہونٹ کو گلاب کی پنکھڑی کے مانند بتایا گیا ہے۔ پہلے ہم تشبیہ کے 4 جو ارکان ہے، 4 رکن جو ہے اس کو سمجھیں گے، اور اس کو ساتھ ساتھ ہم اس شعر کو بھی سمجھیں گے، اور پھر آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں 4 جز ہوتے ہیں، 4 رکن ہوتے ہیں، ارکان تشبیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مشبہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ مشبہ۔ ایک ہوتا ہے مشبہ بہ، ایک ہوتا ہے وجہ تشبیہ، اور ایک ہوتا ہے حرف تشبیہ۔ یاد رکھو، ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بہ، ایک ہوتا ہے وجہ تشبیہ، ایک ہے حرف تشبیہ۔ مشبہ کسے کہتے ہیں؟ ہم دیکھیں گے مشبہ کسے کہتے ہیں۔ جس چیز کی تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں، جس چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ مشبہ بھی جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں۔ اور وجہ تشبیہ جب ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دینے کی کوئی وجہ یا غرض ہو تو اسے وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ حرف تشبیہ وہ لفظ یا حرف جو تشبیہ ظاہر کرے اسے حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ اب ہم کہیں گے مشبہ، تو اب ہم کو نکالنا ہے کہ نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھ اڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب ہم کو اس میں سے نکالنا ہے کہ مشبہ کون ہے، یعنی جس چیز کی تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ اب کس چیز کی تشبیہ دی گئی ہے؟ تو ہونٹ کی کیا ہے؟ تشبیہ دی گئی ہے، تو ہونٹ کو کیا کہیں گے؟ مشبہ۔
اور مشبہ بھی جس چیز سے تشبیہ دی جائے. اب کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تو پنکھڑی، گلاب کی جو پنکھڑی ہے اس سے کیا دی گئی ہے؟ تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ مشبہ بھی. وجہ تشبیہ یعنی وجہ کیا ہے؟ یعنی ایسی کون سی وجہ ہے جو لب میں بھی ہے اور ہونٹ میں بھی ہے اور گلاب کی پنکھڑی میں بھی ہے، وہ ہم کو ڈھونڈنا ہے. تو وہ کیا ہے؟ نازکی، نزاکت. یعنی جس طرح ہونٹ نزاکت نازک ہوتا ہے، اسی طرح گلاب کی پنکھڑی بھی کیا ہوتی ہے؟ بہت ہی نازک ہوتی ہے. جس طرح ہونٹ سرخ ہوتا ہے، اسی طریقے سے گلاب کا پنکھڑی بھی کیا ہوتی ہے؟ سرخ ہوتی ہے، لال ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ. یہ اس کی وجہ بنی کہ جس طرح ہونٹ میں نزاکت ہے، جس طرح گلاب کی پنکھڑی میں نزاکت ہے، اسی طرح ہونٹ میں بھی نزاکت ہے. تو نزاکت میں کیا ہے؟ یہ دونوں ایک جیسے ہیں. تو یہ ان کی کیا ہے؟ وجہ تشبیہ ہے. اب حرف تشبیہ کیا ہے؟ یعنی ہم کو کس چیز سے پتہ چلا کہ اس کو اس کے جیسے بتایا گیا ہے؟ یہ سی سے، کیسی، یعنی نازکی اس کے لب کی کیا کہیے؟ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یعنی گلاب کی پنکھڑی جیسے اس کے ہونٹ ہے. تو یہ کیسی سے جو ہے کیا؟ سی سے مطلب کیا ہے؟ اس کی حرف تشبیہ ہے. اس سے کیا ہے؟ ہم کو پتہ چلتا ہے. تو اس طرح اور بھی حرف تشبیہ ہے، جیسا، ایسا، ویسا، سا، مانند، طرح، مثال بھی آئے گا، گویا، یوں وغیرہ الفاظ جو ہے اس تشبیہ کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ حرف تشبیہ کہلاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ کہلاتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے. اب اس کو دھیان میں رکھنا ہے. آگے استعارہ جو ہے، کیونکہ یہ استعارہ اور تشبیہ جو ہے یہ بڑے قریبی ہے دونوں. ان میں ہم کو سمجھنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. امتحان دیتے ہوئے، پریکشا دیتے ہوئے، ایگزام دیتے ہوئے ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ابھی ہم سمجھ جائیں گے. کوئی ٹرک ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے انشاءاللہ آپ کے اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. اب استعارہ وہ لفظ جو اپنے اصلی یعنی حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے. کیونکہ ہر لفظ جو ہوتا ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو اس کے جو لغوی یعنی ڈکشنری میں ایک معنی ہوتی ہے اس کے لغوی، اور دوسرے مجازی، اس معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں مجازی معنی. اور دونوں حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تحقق ہو. کیا ہو؟ تحقق یعنی حقیقت اس کی ہو، اسے استعارہ کہتے ہیں. استعارہ لفظ مستعار سے بنا ہے جس کے معنی ہے ادھار لینا. استعارہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مستعار سے بنا ہے. مستعار کے معنی ہوتا ہے ادھار لینا. اس لیے استعارہ میں لفظ اپنے لغوی معنی کے بجائے، لغوی یعنی ڈکشنری کے معنی کے بجائے کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. البتہ دونوں لفظوں کے لغوی اور مجازی معنوں کے مابین کسی خصوصیت کی بنا پر تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے. یعنی ان دونوں میں جو لغوی معنی ہوتی ہے، جو اس کی اصل معنی ہوتی ہے اس میں، اور جو مجازی معنی لی گئی ہے، ان دونوں معنی میں جو کیوں استعمال کیا گیا ان میں کچھ نہ کچھ وجہ، کوئی نہ کوئی تشبیہ ہے، کوئی نہ کوئی مشابہت ہے، کچھ نہ کچھ ایک جیسے ہے، تعلق ان میں پایا جاتا ہے. تب ہی اس کو دوسرے معنی میں لیا جاتا ہے. جیسے بہادر کے لیے شیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہم بہادر انسان کو کیا کہتے ہیں؟ شیر کہتے ہیں. شیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ استعارہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جس طرح شیر بہادر ہے، اسی طریقے سے ہم زید کو شیر کہہ رہے ہیں، عمر کو شیر کہہ رہے ہیں. تو اس میں بہادری، اس میں کیا ہوتی ہے؟ بہادری جو خصوصیت ہے وہ شیر کی ہے، وہ اسی طرح عمر میں یا زید میں پائی جا رہی ہے. اسی لیے ان میں کیا ہے؟ شیر اسے کہا گیا ہے. علامہ اقبال کی ایک نظم کا، ان کی ایک نظم ہے جگنو کے بارے میں، اس میں ایک شعر ہے جس میں استعارہ کا کیا ہے؟ استعمال کیا گیا ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں. جیسے علامہ اقبال نے
کیا کہا ہے؟ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت کی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ اب دیکھو اس میں چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت کی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ تو یہاں پر چاند جو ہے یہ جگنو کو کہا گیا ہے۔ چاند کس کو کہا گیا ہے؟ جگنو کو، یعنی چاند کو اصلی معنی جو ہے اس کو چھوڑ کر مجازی معنی یعنی جگنو کے معنی میں لیا گیا ہے۔ تو یہ چاند جو ہے بطور استعمال کیا ہوا ہے؟ استعارہ استعمال کیا گیا ہے، بطور استعارہ چاند کہا گیا ہے جگنو کو۔ جگنو کو کیا کہا گیا ہے؟ استعارہ کے طور پر اسے کیا کہا گیا ہے؟ چاند کہا گیا ہے۔ اب اس کے بھی استعارہ کے بھی کیا ہے؟ اجزاء ہے، جز ہے، ارکان ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد استعارہ اور تشبیہ میں جو فرق ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ استعارہ کے ارکان تشبیہ کے نام کیا ہے؟ جیسے ادھر تھا مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ، حرف تشبیہ۔ تو اسی طرح مستعار منہ کہیں گے، مشبہ بہ، کیا مشبہ بھی جو ہے وہ مستعار منہ کو، مشبہ بھی کی ذات کو مستعار منہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح تشبیہ میں جس کو مشبہ بھی کہتے تھے اسے استعارہ میں مستعار منہ کہیں گے۔ جیسے چھوٹے سے چاند کی ذات مستعار منہ ہے کیونکہ اس سے تشبیہ دی گئی ہے، اس سے کیا ہے؟ تشبیہ دی گئی ہے۔ مستعار لہ، ادھر جو مشبہ تھا تشبیہ میں اس کو استعارہ میں مستعار لہ کہیں گے۔ مشبہ کو مستعار لہ کہا جاتا ہے، جیسے جگنو مستعار لہ ہے کیونکہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے وہاں لب مشبہ تھا اس طرح یہاں مستعار لہ جگنو ہے۔ جیسے وہاں گلاب کی پنکھڑی کیا تھی؟ مشبہ بھی، تو یہاں مستعار منہ جو ہے وہ کیا ہے؟ چاند ہے۔ کیا ہے؟ چاند۔ مستعار، جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے وہ مستعار کہلاتا ہے۔ جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے مستعار کہا جاتا ہے۔ اس میں جیسے اس شعر میں چاند مستعار ہے چونکہ وہ جگنو کی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جو لفظ دل میں مراد لی گئی ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے نظم میں یا نثر میں تو اس کو کہیں گے مستعار۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مستعار کہا جاتا ہے۔ جیسے اپنی اس مثال میں جو ہے وہ چاند جو ہے جگنو کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے چاند کو کیا کہیں گے؟ مستعار کہیں گے۔ وجہ شبہ جامع، وہاں وجہ تشبیہ تھی، وہاں وجہ شبہ جامع، جس وجہ سے وہ لفظ استعمال کیا جائے وہ وجہ شبہ جامع کہلاتی ہے۔ یعنی وہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ جیسے وہاں پر تو اس لیے کہ لب کی اور پنکھڑی میں جو آپس میں مشابہت تھی وہ نزاکت کی وجہ سے تھی۔ تو اب چاند اور جگنو میں آپ کیا ایسی مشابہت ہے جس کی وجہ سے جگنو کو چاند کہا گیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے چاند رات میں چمکتا ہے اسی طرح جگنو بھی رات میں چمکتا ہے۔ وجہ شبہ جامع کہلاتی ہے۔ دونوں کے درمیان وجہ شبہ چمک ہے کیونکہ جگنو میں بھی چمک ہوتی ہے، اس لیے شاعر نے اسے چاند کہا ہے کیونکہ جگنو رات میں چمکنے والا ایک کیڑا ہے اور چاند بھی رات میں چمکتا ہے۔ تو یہ چمک جو ہے یہ کیا ہے؟ وجہ شبہ جامع ہے۔ اب ان میں کیا فرق ہے وہ ہم سمجھیں گے اس کے فرق کو۔ تشبیہ اور استعارہ میں یہ بڑے قریب ہے۔ اب ہمیں ان کے یہ دیکھنا ہے، ایک یہ بات یاد رکھنا کہ تشبیہ میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی وجہ تشبیہ جو ہوگی اس کا ذکر ہوگا، وجہ تشبیہ کا ذکر ہوگا، اور استعارہ میں وجہ شبہ جامع کا استعمال نہیں ہوگا، اور اس میں حرف تشبیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تشبیہ میں کیا ہوتا ہے؟ حرف تشبیہ کا استعمال ہوتا ہے،
اور استعارہ میں حرف تشبیہ کا استعمال، حرف استعارہ کا استعمال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہوتا ہی نہیں، حرف استعارہ نہیں ہوتا ہے اور نہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس میں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کو ذکر کیا جاتا ہے، اور استعارہ میں جو ہے وہ مستعار منہ ہوتا ہے، مستعار لہو کو نہیں استعمال کیا جاتا، مستعار منہ ہوتا ہے، مستعار لہو کو نہیں استعمال کیا جاتا، یعنی مشبہ بھی ہوتا ہے، مشبہ کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہم مثالوں سے سمجھیں گے اس کا فرق جو ہے ہمارے سامنے ہو جائے گا۔ جیسے تشبیہ کی مثال، صالح چاند کی مانند ہے، صالحہ چاند کی مانند ہے، تو دیکھو یا مانند کا حرف تشبیہ جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے، اور صالحہ چاند ہے، یہاں پر کوئی حرف استعارہ ہے ہی بھی نہیں اور نہ اس کا ذکر ہے۔ زید رستم کی طرح ہے، زید رستم ہے، یہ استعارہ کی مثال ہے۔ میر انیس کے مرثیہ کا ایک شعر ہے، حکم پانا تھا شیروں نے اڑائے تازی، مثل شہباز گیا ایک کے بعد ایک غازی۔ تو شیر کا لفظ مراد بہادر کے لیے استعمال کریں تو مرد بہادر کی ذات مستعار لہو، لفظ بہادر مستعار، شیر مستعار منہ، اور بہادر جو مثال دینے کی وجہ ہے وجہ جامع ہوگی۔ حکم پانا تھا شیروں نے اڑائے تازی، مثل شہباز گیا ایک کے بعد ایک غازی۔ تو یہاں پر جو ہے شیروں جو ہے وہ مردوں کو کہا گیا ہے، تو یہاں پر شیر جو ہے یہ مرد کے لیے استعمال ہوا ہے، تو شیر جو ہوگا وہ مستعار منہ ہوگا، اور مرد جو ہے وہ مستعار لہو ہوں گے، اور ان میں مستعار جو ہے وہ شیر ہوگا، اور وجہ جو ہے وہ کیا ہے، بہادری ہے۔ جس طرح شیر بہادر ہوتا ہے اسی طریقے سے مرد جو ہے وہ کیا ہے، بہادر ہے، تو بہادری کیا ہے، وجہ شبہ جامع ہوگی۔ استعارہ اور تشبیہ میں گہرا تعلق ہے۔ تشبیہ کی طرح استعارہ میں بھی مشبہ اور مشبہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا بتایا جاتا ہے اور اس کے اظہار کے لیے حرف تشبیہ جیسا، مانند وغیرہ آتے ہیں، جبکہ استعارہ میں وہی چیز مان لی جاتی ہے، یعنی حرف تشبیہ کا استعمال بالکل نہیں ہوگا استعارہ میں، اور تشبیہ میں حرف تشبیہ کا کیا ہوگا، استعمال ہوگا۔ بس یہی ٹرک یاد رکھنا ہے آپ کو، اور آپ اس کے متعلق تشبیہ اور استعارہ میں جو سوال آئیں گے وہ آپ بخوبی جواب دے سکتے ہیں۔ ٹرک یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو استعارہ میں جو ہے وہ حرف استعارہ یا حرف تشبیہ کہیں اس کا ذکر نہیں ہوگا، اور تشبیہ کی جو مثال آئے گی اس میں حرف تشبیہ کا ذکر ہوگا، یعنی مانند، جیسا، ویسا، یوں، گویا، طرح، سی، سا، ایسے لفظ حرف تشبیہ کے آتے ہیں تشبیہ میں، اور استعارہ میں یہ سب الفاظ نہیں ہوں گے، تو جہاں یہ نہ ہو تو وہ استعارہ ہوگا، اور اگر حرف تشبیہ آ جائے تو وہ تشبیہ ہوگا۔ یہ ٹرک کو یاد رکھنا ہے، جس کی تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہیں گے، جس چیز سے دی جائے اسے مشبہ بھی کہیں گے، اور جو چیز کسی چیز کی وجہ سے دیں گے اسے وجہ تشبیہ کہیں گے، اور جو حرف ہوگا تشبیہ کے لیے اسے حرف تشبیہ کہیں گے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور امتحان میں صحیح سے جواب دینا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔